مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ شارح وہبانیہ کے والد گرامی ابن الشحنہ الکبیر اور ابن الہمام کے شیخ کی صراحت یہ گزری، اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث ویکون ذلک مذہب ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي۔ یہ پورا آپ نے سنا تھا۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی تفصیل ذکر کی گئی یہ ہر ایک کے لیے مطلب نہیں ہے، سمجھے؟ ہر ایک کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ امام کے خلاف قول کرے اور اس کے قول کو لے لیا جائے، بلکہ یہ اس انسان کے ساتھ خاص ہے کہ جو نصوص شرعیہ میں تفکر اور غور و فکر کرنے کا اہل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ محکم کو منسوخ کے بالمقابل پہچانتا ہو، منسوخ کو پہچانتا ہو، محکم کو پہچانتا ہو۔ اس شخص کے لیے یہ بات جو گزری اس کے ساتھ یہ خاص ہے۔ لہٰذا اب اگر اہل مذہب نے دلیل میں غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اب اس کی نسبت مذہب کی طرف صحیح ہوگی، یعنی کہ صاحب مذہب نے اس طریقے سے کہا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ صاحب مذہب کی اجازت سے وہ چیز صادر ہوئی ہے، جو کسی مجتہد نے قول کیا ہے گویا کہ دلائل کی روشنی میں کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مجتہد یہ جان لے گا، یقین کر لے گا کہ اس کی دلیل کمزور ہے تو اس سے کیا کر لے گا؟ وہ رجوع کر لے گا۔ اگر اس کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میری دلیل کیا ہے؟ کمزور ہے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس میں رجوع کا قول منقول ہے، امام اعظم سے بھی رجوع کا قول ہے، امام ابو یوسف سے بھی، بڑے بڑے فقہا اور محدثین سے رجوع ثابت ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اس انسان کو اپنی دلیل میں کمزوری نظر آتی ہے اور پھر اس سے رجوع کر کے مضبوط دلیل کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر محقق ابن الہمام نے مشائخ کا رد کیا ہے، یعنی مشائخ نے جہاں دو اماموں کے قول پر فتویٰ دیا، صاحبین کے قول پر اگر فتویٰ دیا تو محقق ابن الہمام نے مشائخ کے صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کو رد اس طور سے کیا ہے کہ امام کے قول سے عدول اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جبکہ امام کی دلیل نہایت کمزور ہو۔ تو ایسی صورت میں امام کی دلیل جب کمزور ہوگی تو قول امام سے رجوع عدول کر کے امامین کے قول پر فتویٰ دیا جانا یہ صحیح ہوگا۔ لیکن شارح علامہ شامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو یہاں کہوں گا کہ اس کو مطلقاً ذکر نہ کیا جائے کہ قول امام سے عدول کر کے امامین کے قول پر فتویٰ کمزوری دلیل کی صورت میں، دلیل کے کمزور ہونے کی صورت میں ہی دیا جا سکتا ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کو اس صورت کے ساتھ قید کیا جائے یعنی جبکہ وہ مذہب کے قول کے مطابق ہو اور اجتہاد میں
مطلب ان لوگوں نے اس کو اجازت یعنی نہ ملی ہو. مطلب یہ ہے اس کا کہ جو قول کیا کسی نے تو وہ مذہب کے ائمہ میں سے کسی امام کے قول کے کیا ہو، مطابق ہو اس کا قول، تاکہ یہ لگے کہ یہ مطلب اپنی طرف سے صرف بات نہیں ہے بلکہ ان کی بات سے امام کے اس فلاں امام کے قول سے ان کی تائید ہو رہی ہے. تب پھر امامین کے قول پر کیا دیا جائے گا، فتویٰ دیا جائے گا، جبکہ قول امام کی دلیل کمزور ہو، مطلقاً اس کو نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ پیش کی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے مشائخ کا اجتہاد جو ہے وہ امام اعظم کے اجتہاد کے بالمقابل جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اجتہاد زیادہ مضبوط ہوگا امام کے اجتہاد کے بالمقابل. جب سب جمع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے مشائخ نے کوئی ایسی دلیل دیکھی ہوگی جو امام اعظم کی دلیل سے زیادہ راجح ہے، یہاں تک کہ ان مشائخ نے امام اعظم کی دلیل کو نہ لیا اور پھر اپنی دلیل کو ذکر کیا. جب امام اعظم نے وہ دلیل دیکھی تو اس کو کیا پایا، قوی پایا. یہ سب یہاں بیان کیا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بحث مذہب مخالف ہے نا ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. جو بحثیں مخالفت مذہب پر مبنی ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ بھی ذکر کی ہے، اسی بنیاد پر علامہ قاسم بن قطلوب غا ہیں، بارہا نام آیا ہے، تو یہ شاگرد ہیں محقق علی الاطلاق کے. تو انہوں نے اپنے استاذ کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے شیخ صاحب کی ان بحثوں پر عمل نہ کیا جائے گا کہ جو مذہب کی مخالفت کر رہی ہے، سمجھے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو جیسے یہاں ہے ویسے ہی مذہب مخالف اگر روایت ہے تو وہ تو خود امام اعظم کہہ چکے ہیں، اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب فہو مذہبی. یہ ہے، سمجھے. دیکھیے قلت، میں کہوں گا، ولا یخفا، پوشیدہ نہ رہے یہ سارے کا سارا معاملہ اس کے لیے ہے جو نصوص میں نظر کا اہل ہے اور محکم کو منسوخ کے بالمقابل جانتا ہے. فَإِذَا نَظَرَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فِي الدَّلِيلِ، جب دلیل میں اہل مذہب نے غور کر لیا، وَعَمِلُوا بِهِ، اور اس پر عمل بھی کر لیا، صح نسبته إلى المذہب، تو اب اس کی نسبت مذہب کی طرف درست ہوگی. لِكَوْنِهِ صَادِرًا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَذْهَب، اس لیے کہ وہ صاحب مذہب کی اجازت سے صادر ہوا ہے. اذ لا شک انہ لو علم بضعف دلیلہ، کیونکہ شک نہیں ہے کہ اگر وہ اس امام کے دلیل کی کمزوری جان لیتا، یقین کر لیتا، رجع عنہ، تو مطلب یہ ہے کہ رجوع ہو جاتا اس سے، واتبع الدلیل الاقوی، اور سب سے مضبوط دلیل کی پیروی کرتا. ولہذا رد المحقق ابن الہمام علی المشائخ، اسی لیے محقق ابن الہمام نے مشائخ کا رد کیا، کیونکہ انہوں نے امامین کے قول پر اس طور سے فتویٰ دیا کہ قول امام سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر دلیل کی کمزوری کی وجہ سے. واقول ایضا، میں یہ بھی کہوں گا کہ ینبغی تقیید ذلک بما، اس بات کو اس قید کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہے کہ جبکہ وہ مطابق ہو کسی مذہب میں کسی امام کے قول کے مطابق ہو، کیونکہ انہیں مشائخ کو مطلقاً اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. اذ لم یأذنوا فی الاجتہاد، جبکہ ان کو کس کی اجازت نہ ملی، اجتہاد کی. تو تب ضروری ہے کہ مشائخ کے قول کو کب لیا جائے گا، جبکہ ان کا قول کس کے موافق ہو، مذہب کے موافق ہو، تبھی لیا جائے گا. ورنہ تو اذ لم یأذنوا، کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں لی ہے یا نہیں ملی ہے اجتہاد کی ان مسائل میں، فیما خرج عن المذہب بالکلیت مما اتفق علیہ ائمتنا، اس میں کہ جو اگر ان کے قول پر عمل کر کے جہاں مذہب سے سرے سے نکلنا لازم آئے، سمجھے، جس پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے. مطلب ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کا قول مذہب کے مخالف ہے اور اجتہاد کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر اس کے قول پر عمل کر لیا تو سرے سے مذہب سے نکلنا لازم آئے گا، اور مطلب اس پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے. لأن اجتہادہم اقوی من اجتہادہ، کیونکہ مشائخ کا اجتہاد امام ان کے اجتہاد کے بالمقابل اقوی ہے.
فالظاہر انہ رأوا دلیلا ارجح مما رآہ، تو ظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مشائخ نے کوئی ایسی دلیل دیکھ لی ہے جو ان کی دلیل کے بالمقابل زیادہ راجح ہے جو انہوں نے دیکھی ہے امام نے، حتی لم يعملوا به، یہاں تک کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ لا يعمل بالابحاث التي تخالف المذهب، ان بحثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا جو مذہب کے مخالف بحثیں ہیں۔ ولہذا قال العلامہ قاسم فی حق شیخہ خاتمۃ المحققین الکمال ابن الہمام، اسی لیے علامہ قاسم بن قطلوبغہ نے اپنے شیخ خاتمۃ المحققین کمال ابن الہمام کے تعلق سے فرمایا لا يعمل بابحاث شیخنا التي تخالف المذهب، ہمیں ان اپنے شیخ کی ان بحثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ جو مذہب کے مخالف ہوں۔ بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب یہاں لاسٹ میں یہ کہتے ہیں، غور سے سننے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے فتویٰ جب بھی ہوگا وہ ظاہر الروایہ پر ہوگا۔ ظاہر الروایہ میں کتنی کتابیں آتی ہیں؟ 6، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، مبسوط، زیادات۔ تو فتویٰ ظاہر الروایہ پر ہی ہوگا بشرطے کہ وہ مطلب متفق ہو، یعنی متفق ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر الروایہ سے جو مسئلہ لیا جا رہا ہے وہ ائمہ کے درمیان بلا خلاف، متفق کا مطلب بلا خلاف بینہم، ائمہ کے درمیان بلا خلاف مسئلہ ہے تو پھر جو ہے اس پر فتویٰ ظاہر الروایہ پر ہوگا۔ ہاں اگر ضرورت ہے، ضرورت شرعیہ اگر متحقق ہو رہی ہے تو پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے بہت پہلے مسئلہ سن لیا تھا اور پڑھا بھی تھا، استیجار علی الطاعات کا مسئلہ، تعلیم قرآن، اذان، امامت، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اجرت نہ لی جائے، لیکن چونکہ ضرورت ہے کہ اگر تعلیم پر اجرت نہیں دیں گے تو ضیاء دین کا اندیشہ ہے، تو ضرورت جو ہے محظور کو مباح کر دیتی ہے، تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو الگ میٹر ہوگا، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو ظاہر الروایہ کا متفق ہونا ضروری ہوگا۔ دیکھیے الفتویٰ علی ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ پر فتویٰ ہوگا جبکہ وہ متفق ہو مگر ضرورت کی بنیاد پر۔ وقال فی تصحیح علی القدوری، قال کا فاعل کون ہے؟ علامہ قاسم، کیونکہ تصحیح القدوری کس کی ہے؟ انہوں نے تصحیح القدوری میں مطلب کہا کہ قال الامام العلامہ الحسن بن منصور بن محمود الاوزجندی، علامہ حسن بن منصور بن محمود اوزجندی المعروف بقاضی خان، قاضی خان کے لقب سے جو مشہور ہیں، انہوں نے کتاب الفتاوی میں کہا رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا، ہمارے اصحاب کے زمانے میں مفتی کی رسم، فتویٰ نویسی کا معاملہ اس طور پر ہے کہ جب اس سے کسی مسئلے کی بابت دریافت کیا جائے، استفتاء کیا جائے، تو ان کانت مرویتاً عن اصحابنا فی روایت الظاہرہ بلا خلاف بینہم، اگر وہ مسئلہ ہمارے اصحاب سے مروی ہے روایت ظاہرہ میں، ان کے اصحاب کے درمیان بنا کسی اختلاف کے، فإنہ یمیل الیہم، تو یہ مفتی مائل ہوگا ان کی طرف، کن کی طرف؟ اصحاب کی طرف، جو اصحاب سے روایتیں آئی ہیں متفق ہیں، وہ ظاہر الروایہ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے ان اصحاب کے درمیان، سبھی یہ کہتے ہیں، تو اب یہ مفتی بھی یمیل الیہم، انہی کی طرف یعنی اصحاب کی طرف مائل ہوگا، ویفتی بقولہم، اور اصحاب کے قول پر فتویٰ دے گا، ولا یخالفہم برأیہ، اور اپنی رائے کی بنیاد پر ان کی مخالفت نہیں کرے گا، وَإِن كَانَ مُجْتَهِدًا مُتْقِنًا، اگرچہ کیسا ہو، اتقان والا مجتہد ہو، کیوں؟ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَن يَكُونَ الْحَقُّ مَعَ أَصْحَابِنَا، اس لیے کہ لگتا وظاہر یہی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارے اصحاب کے ساتھ، وَلَا يَعْدُوهُمْ،
اور وہ ان سے تجاوز نہیں کرے گا. عدا یعدو کا معنی تجاوز کرنا، یعنی ان سے ہٹ کے اس کی نگاہ کسی اور پر نہیں پڑے گی. قرآن میں بھی ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہ یعنی انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے. تو میں بھی وہی ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَا يَعْدُوهُمْ کا مطلب وہ مفتی انہیں چھوڑ کر اور پر نگاہ نہیں ڈالے گا، اصحاب کو چھوڑ کر کے. وَاجْتِهَادُهُ لَا يَبْلُغُ اجتہادَهُمْ، اور اس اکیلے کا اجتہاد اصحاب کے اجتہاد کے درجے کو نہیں پہنچے گا. وَلَا يَنظُرْ إِلَىٰ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ، اور اس کی بات کو نہ دیکھے کہ جس نے ان اصحاب کی کیا کی ہے، کہ کوئی اگر مخالف ان کا مل رہا ہے تو اس کو اگنور کرے. وَلَا تُقْبَلُ حُجَّتُهُ أَيْضًا، اور اس مخالف کی حجت بھی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْأَدِلَّةَ، کیونکہ اصحاب نے دلیلوں کو پہچان لیا اور تمیز دے دی صحیح اور ثابت کے درمیان اور اس کی ضد کے درمیان، کون صحیح ہے کون غلط ہے. ثم نقل نحوه عن شرح برہان الائمہ علی ادب القضاء للخصاب، پھر اسی کے ہم معنی برہان الائمہ کی شرح جو ادب القضاء پر لگائی ہے انہوں نے، ادب القضاء جو امام خصاف کی ہے اس سے بھی اسی کی طرح منقول ہے. علامہ موصوف کہتے ہیں میں کہوں گا لیکن ربما عدلوا عما اتفق علیہ ائمتنا، لیکن لوگوں نے اس سے عدول بھی کیا ہے بسا اوقات کہ جس پر ہمارے ائمہ کیا ہیں، متفق ہیں. یعنی اتفاقی مسئلے سے بھی کیا کر لیا ہے، عدول کر لیا ہے. لیکن فرماتے ہیں لضرورت ونحوها، بربنائے ضرورت شرعیہ اور اس کے مانند. کما مر فی مسئلہ الاستیجار علی تعلیم القرآن ونحوه من الطاعات، جیسے کہ استیجار علی تعلیم القرآن کے مسئلے میں گزرا اور اس کے مانند کے مسئلے میں جو طاعت پر استیجار کا معاملہ ہے. التی فی ترک الاستیجار علیہا، کہ جن پر استیجار کے ترک میں یعنی اگر اجرت نہ دی جائے تو کس کا اندیشہ ہے، زائدین کا. کما قررناہ سابقا. بخلاف فحینئذ یجوز الافتاء بخلاف قولہم، تو اگر ضرورت ہے تو اصحاب کے قول کے خلاف فتویٰ دینا بھی کیا ہے، جائز ہے. کما نذکرہ قریبا عن الحاوی القدسی، جیسے کہ عن قریب ہم الحاوی القدسی سے ذکر کریں گے اور اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے نا، عرف پر کلام کے وقت ہے نا، شرح کے آخر میں، یعنی جب عرف پر کلام کیا جائے گا لاسٹ میں، اس کی شرح میں یہ بات مکمل طور پر آئے گی.